السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ویڈیو میں آج بنانا چاہ رہا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میرے زندگی سے بہت زیادہ قریب رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم میرے پہ رہا ہے، اور میں اس شعبے سے بڑا قریبی میری وابستگی رہی ہے، اور وہ شعبہ ہے قرات کا اور نعت کا۔ تو میں دو الگ الگ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ پہلے میں لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ قرات کیسے کرتے ہیں یا قرآن ریسائٹ کیسے کرتے ہیں۔ مجھے اللہ نے اس شعبے میں بڑا عزت دی، میں ڈیفرنٹ اوکیزنس پہ تلاوت کرتا رہا، پاکستان لیول پہ، نیشنل ایونٹس پہ اور ڈیفرنٹ اوکیزنس پہ کرتا رہا۔ تو میرے آج ذہن میں خیال ہے کہ میں آج کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں سے کچھ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ میرے اپنے تجربات، مشاہدات ہیں، اور اس کی بیسکس پہ جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں ڈفرینٹ ایونٹس میں، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں، اور ڈفرینٹ ٹیچرز کے ساتھ جو میری سیٹنگز رہی، اس کی بیس کے اوپر میں آپ لوگوں سے یہ اپنے تجربات، مشاہدات شیئر کر رہا ہوں، اور میرا کسی بھی پڑھنے والے سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، میرا ایک اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہے، میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو قرات کے اندر سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے مقام قرآن اور شان قرآن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم سمجھتے ہوئے اپنے اوپر اس کو پڑھیں کہ یہ کلام اللہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ نازل ہوا تھا۔ تو اس لیے اس کا مقام سمجھتے ہوئے اور اس کو عبادت سمجھتے ہوئے ہم کلام اللہ کی تلاوت کریں۔ پھر دوسرا جو اس میں سب سے زیادہ بنیادی بات ہے وہ تجوید ہے، اور اس تجوید میں آپ کو جو مخارج ہیں اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، آپ کو یوٹیوب پہ بہت سارے بہت اچھے قراء، مستند قراء سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ تجوید کیسے پڑھی جائے، اس کے مخارج کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ تجوید کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو بیسک عربک میوزیکل نوٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ بیسک عربک میوزیکل نوٹس ہیں صنع بسحرک، جس کو ایک ورڈ میں انہوں نے دو ورڈز کے اندر اس کو کمبائن کر دیا ہے۔ صنع بسحرک، یہ 7 مقامات ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے، پڑھنے کے: سبا، نحوند، عجم، بیاتی، سیکا، حجاز، راست، کرد۔ تو یہ ڈیفرنٹ وہ میوزیکل کمپوزیشنز ہیں، یا جب سے کلام اللہ کا نزول ہوا اور اس کے بعد ڈیفرنٹ ایریاز کے لوگوں کا جو سٹائل تھا، یہ سٹائلز ہیں قرآن پڑھنے کے۔ تو ڈیفرنٹ، جس طرح مصر میں قراء کا پڑھنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، پاکستان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ہر علاقے کے لوگوں کا پڑھنے کا انداز مختلف رہا ہے، لیکن جو ریکمینڈڈ ہے کہ قرآن کو ہمیشہ عربک سٹائل میں ہی پڑھا جائے اور اس کا ایکسنٹ عربک ہی لگنا چاہیے۔ یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے یا بیسک ریکمنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کنٹریز کے قراء کو میں نے سنا، ان کا ڈیفرنٹ کنٹری کے پڑھنے والے کا جو سٹائل تھا وہ ڈیفرنٹ ہی تھا۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ بنیادی بات ہے، آپ کے پاس ایک اچھا استاد ہونا چاہیے، اور جس کو آپ دل سے استاد مانیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس چیز کی بنیادی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ جو آپ کا اپنا سر ہے اس کی پہچان ہونا بڑا ضروری ہے، کہ آپ نے کس جگہ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ جو آواز ہے اس کے 30 سے 31 نوٹس کے اوپر میل کی، جو مرد کی آواز ہے وہ اس پہ چلتی ہے، اور اس کا سر کا کیسے پتہ چلے گا؟ 3 آکٹیوز ہوتے ہیں، ایک لو آکٹیو ہے، مڈل آکٹیو ہے اور ہائی آکٹیو ہے۔ ان میں سر ہوتے ہیں۔ بیسک ہارمونیم کسی بھی استاد سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنے گلے کا سر بتا دے گا، جس میں پہلا کالا، دوسرا کالا یا تیسرا کالا۔ یہ میں میوزیکل نوٹس کے حساب سے آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ آپ چاہے قرات کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں یا گانا گاتے ہیں، آپ کو بیسک ووکل کارڈز کا استعمال
کرنا بہت ضروری آنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا میوزیکل باکس دیا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو آپ اس صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، پھر آپ کبھی اس کو کاپی کریں گے، کبھی آپ اس کو کاپی کریں گے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا سر دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ بنایا ہے، اس کی پچ ڈیفرنٹ ہے، اس کی ٹون ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے گلا دیا ہے، جو بھی ٹون دیا ہے، آپ اس پہ راضی رہتے ہوئے اپنے سٹائل سے پڑھنے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی دوسرے کو کاپی کریں۔ آپ لوگوں سے انسپریشن لیں۔ قرات میں بہت اچھے اچھے قراء ہیں، قاری عبدالباسط، شیخ محمود الخلیل الحسری، اس کے بعد قاری مصطفیٰ، قاری غلوش، قاری صدیق المنشاوی، اور بھی بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے اس قرات کی فیلڈ میں بڑا کام کیا ہے۔ تو ان کو سنیں، ان سے انسپریشن لیں، اور آپ کا گلا سریلا نہیں ہوتا، آپ کا ذہن سریلا ہوتا ہے۔ تو جتنے اچھے لوگوں کو آپ سنیں گے، آپ اتنا ہی اچھا اس کو انٹرپریٹ کر سکیں گے، آپ کا مائنڈ انٹرپریٹ کر سکے گا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا، گلا سریلا نہیں ہوتا، جو پریکٹس ہے وہ گلے اور مائنڈ کی سنکرونائزیشن کا نام ہے، اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو سر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نوازا ہے، اور پھر اس میں سے بھی بڑے قابل فخر اور بڑے قابل جو ہے نا رشک لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب کر دے۔ تو اس میں بھی یہ چیز سیکھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو سر عطا کیا ہے وہ بڑے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، اور انہی کو آتا ہے، یہ سیکھا نہیں جا سکتا، یہ ان بلڈ کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے۔ تو آپ بڑے قابل رشک ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور نعت پڑھنے کی صلاحیت دی ہے اور آپ کا شوق اس طرف مائل کیا ہے۔ اس کے بعد جو بنیادی بات ہے، قرآن مجید کو ذریعہ عبادت بنائیں، اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے اور اس کو آپ محسوس کریں گے، تو آپ اس کو ذریعہ معاش نہ بنائیں۔ ذریعہ معاش کے لیے آپ کوئی اور کسب تلاش کریں، کوئی بزنس کریں، کوئی جاب ڈھونڈیں، یا کچھ بھی وٹ ایور فکر معاش کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو خصوصاً اپنی آخرت بنانے کے لیے پڑھیں اور اس کو ذریعہ عبادت رکھیں۔ اور میرے خود بھی پریکٹس میں ہے کہ میں جب بھی میری ہابی ہے قرآن پڑھنا، تو میں جب بھی تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میں قرات کرتا ہوں اور اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں۔ تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا بھی ہے کہ آپ اپنے فکر معاش کے لیے کوئی سکل ڈھونڈیں، کوئی کسب ڈھونڈیں، کوئی ایجوکیشن حاصل کریں، کچھ بھی کریں، لیکن برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو ذریعہ معاش نہ بنائیں۔ اس کو میرا تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، لوگوں نے اس کو پیشہ بنا دیا ہے اور اس میں پھر بہت سی خرابیاں آئیں، میں اس کی اس ٹائم پہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس کو جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا عبادت سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں برکات ضرور دیکھیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسی ویڈیو بنا کے لوگوں سے شیئر کر دوں جو میرے اپنے تجربات ہیں اور جس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بیسک میوزیکل نوٹس، عربک نوٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اور کسی کو کاپی نہیں کرنا، آپ اپنے اسٹائل ہی سے پڑھیں۔ اور آخر میں وہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور قرآن کی ایک تو تلاوت ہے جو صوتی اثرات ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے۔ اور جہاں پہ بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، کوشش کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ میں نے تم تک پہنچا دیا اور اب جو یہاں نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ۔ تو اس مشن کو لیتے ہوئے قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور جہاں پہ بھی قرآن کی تلاوت کریں قرآن کے اصل معنی اور مطالب لوگوں تک پہنچائیں۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، میرا آلموسٹ 35 ایئرس کا تجربہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، اس فیلڈ میں رہنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں لوگ
ابھی تک قرآن کے انڈرسٹینڈنگ سے بہت دور ہیں، اور تلاوت اور انڈرسٹینڈنگ بہت لوگ اس سے دور ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کا ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس کی امپورٹنس کا ہی نہیں پتہ کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اصل ضرورت انسان کی ہدایت ہے، اور ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.